اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ کوئز شروع ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے. اس کے پہلے پارٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آج بھی اس کا دوسرا پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، کچھ وہ سوال ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آتے رہے ہوں گے، اور انہی سوال کے جواب کے لیے ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. ہم استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان علی جناب حجت الاسلام مولانا سید حیدر عباس زیدی صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی نبا فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکالا اور اس اہم ٹاپک کے لیے آج ہمارے قم کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. جزاک اللہ. شکر گزار ہیں آپ حضرات کے اور آپ کی تمام ٹیم کے، اور ابتدائی گفتگو میں ہی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ جو اتنا بہترین کام کر رہے ہیں اور معرف قرآن اور معرف امام زمان کو کوئز کی صورت میں یا دیگر طریقوں سے ہمارے نوجوانوں تک اور ہمارے بچوں کے اذہان تک پہنچا رہے ہیں. بہت مہربانی قبلہ. اور جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے والے پارٹ میں آپ کے سامنے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوال تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت ہی ڈیٹیل سے قبلہ نے اس کا جواب دیا. آج بھی ہم کچھ سوالوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اور ہماری یوتھ خاص طور سے امام زمانہ کی معرفت حاصل ہو کہ امام زمانہ کا کیا تعلق ہے قرآن مجید سے، کیا تعلق ہے روایات سے، کیا تعلق ہے دین سے. ان تمام چیزوں کے کانسیپٹ کو ہم پبلک کے سامنے اور اپنے ویور کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسا آج ہم چلتے ہیں امام زمانہ کی حکومت کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، تو کیا امام کی اس حکومت کا تذکرہ کہیں ملتا ہے روایات میں، قرآن میں، آیات میں؟ کس طریقے سے امام کو ہم ڈیفائن کریں گے اس حکومت کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بہت اچھا یہ ٹاپک تھا، اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی قرآنی آیات کے سلسلے سے گفتگو ہوئی تھی جو خود وجود امام پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ظہور امام پر دلالت کرتی ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ بعض لوگوں نے 1000 آیتیں کہا ہے، بعض نے جو ہے وہ 250 نقل کی ہیں. خود میں نے ویکیشیا ایک سائٹ کا حوالہ دیا تھا کہ جس پر انہوں نے باقاعدہ جدول بندی کے ساتھ 72 آیتوں کو پے در پے لکھا تھا کہ جو امام زمانہ سے مربوط ہیں. تو اب حکومت کے سلسلے سے انہی آیات میں تذکرہ ہوا ہے کہ حکومت تو ہونی ہے، حکومت تو ہوگی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ حکومت کا کانسیپٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ منجی عالم بشریت کا کانسیپٹ ہر دین میں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ہے. ٹھیک ہے، نام الگ الگ رکھے ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، ہاں کئی الگ ہے، کئی کالکی ہیں، کئی زیویئر ہیں. تو سب کے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور حکومت کا بھی تصور ہے کہ حکومت کریں گے. چونکہ ابھی آپ دیکھیں جو آج دنیا میں جو حالات ہیں، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر دین آنے والے کے استقبال کے لیے یا اس کے جو ہے حکومت کی زمینہ سازی کے لیے، ابھی آپ پڑھیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ، جو میں ظاہر طور پر بالکل کھل کر کے اس میدان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارتاً و کنایتاً کہتا چلوں کہ خود اسرائیل، خود یعنی مسیحیت، عیسائیت اپنے ہندو دھرم میں اور دیگر مذاہب میں، آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا پہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ اوتار آئے گا، اس کی حکومت ہوگی اور ایسا ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں سارے آمادہ ہو رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ظہور امام زمان یعنی اصل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اور حکومت امام زمان بھی اصل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. حکومت امام زمان جو ہوگی وہ جہانی ہوگی، یعنی پوری دنیا پر حکومت ہوگی. ٹھیک ہے، پوری دنیا پر حکومت ہوگی. روایتوں میں جو ملتا ہے کہ وہ جو ہے اس کا جو دارالحکومت ہوگا، جو کیپٹل ہوگی اس کی، وہ کوفہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے. اب آئیے اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ تو 2 آیت، بہت ساری آیتیں ہیں لیکن اس میں 2 آیتیں. ایک آیت تو جو مستقل ہمارے ناظرین بھی سنتے ہوں گے اور اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے استخراج کیا جا سکتا ہے کہ امام کی حکومت جو ہے وہ جہانی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ جو آیہ مجیدہ ہے
کہ جب حق آئے گا باطل چلا جائے گا. تو عموم کے طور پر استعمال ہوا ہے. جتنے بھی باطل حکومتیں ہیں دنیا میں وہ ختم ہو جائیں گی, وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. حق کی حکومت ہوگی. تو اب کسی دنیا کے کسی گوشے میں بھی جو ہے آپ کو تصور باطل کا تصور نہیں ہوگا, حکومت باطل کا تصور آپ کو نہیں ملے گا. تو اس سے ایک استخراج ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو حکومت ہوگی یہ جہانی حکومت ہوگی, حق کی حکومت ہوگی. چونکہ آیت صریح طور پر ہمارے مفسران نے کہا کہ صریح طور پر یہ آیت جو ہے وہ امام زمان سے مربوط ہے کہ جب امام آئیں گے باطل کو ختم کریں گے, حکومت عدالت کو جو ہے وہ جاری کریں گے. ایک یہ آیت تھی, اور دوسری آیت وہ بھی جو ہے تذکرہ ہوا اس میں سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے, سورہ صف میں بھی تذکرہ ہوا ہے. سورہ توبہ میں 33 نمبر کی آیت ہے, سورہ صف میں 9 نمبر کی آیت ہے. اس میں بھی ہاں پوری یعنی حکومت امام زمان کس طریقے سے جہانی ہوگی اس سے استخراج کیا ہے. اور آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اس کے بعد سے جو یہ جملہ آیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ غلبہ حاصل کرے, کلے سلطہ حاصل کرے, یہ سب پر جو ہے وہ غالب آ جائے. اس آیہ مجیدہ کو صریح طور پر مفسران نے کہا ہے کہ حکومت جہانیہ امام مہدی کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو اس طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب امام کی حکومت ہوگی تو امام کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی, ہر جگہ ہوگی. حتیٰ روایتوں میں تو یہاں ملتا ہے جس طریقے سے جناب سلیمان نبی کی حکومت کے سلسلے سے آیا تھا کہ چرند پر, پرند پر, درند پر, ہواؤں پر, فضاؤں پر, صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہواؤں پر, بادلوں پر, ہاں حتیٰ بادلوں پر, بلکہ ہواؤں پر, جنات پر, جو بھی مخلوقات خدا بندی ہیں سب پر ان کی حکومت ہوگی اور ایک حکومت ہوگی. جناب سلیمان نبی کے سلسلے سے آیا کہ بعض جگہوں پر حکومت تھی, بعض جگہوں پر حکومت نہیں تھی, جہانی نہیں تھی, ہے نا, لیکن تقریباً ٹوٹلی آلموسٹ جگہ کو وہ گھیرے ہوئے تھے. ہاں گھیرے ہوئے تھی, اختیارات ان کو ملے تھے, مگر جو ہے وہ ایک خطہ محدود جسے کہا جا سکے. لیکن ان کی حکومت خطہ محدود نہیں, جیسے اپنی زبان میں کہا جائے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے امام کی حکومت کی وہاں تک رسائی ہے. جی, یعنی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بتا دیں کہ یعنی امام کی حکومت کیسے نہیں ہے کہ صرف ایک تصور پایا جاتا ہے, بلکہ ہم قرآن مجید سے آیات سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ امام کی حکومت جو ہے آیات کے ذریعے سے بھی ثابت ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. قبلہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ امام زمانہ کی حکومت کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے, روایات میں ملتا ہے, معصوم نے بھی کیا ہے. تو آخر جب یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں حکومت ہوگی, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, تو آخر حکومت کی کوالٹیز کیا ہوں گی, کیسی کیفیت ہوگی؟ امام آئیں گے تو کس طریقے سے حکومت کریں گے؟ دیکھیں حکومت, ایک جو حکومت ہوتی ہے تو اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں, اس پر جو ہے انسان کی نگاہ کئی جو ہے وہ کئی طرف سے جاتی ہے. اور ایک انسان جو کسی حکومت سے جو امید لگاتا ہے یہ حکومت ہمارے لیے کیا کرے گی, تو اس کی جو سب سے پہلی جو امید ہوتی ہے کسی حکومت سے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حکومت عدالت پر بیسڈ ہو. ٹھیک ہے, یعنی سب کو سب کے حقوق ملیں گے, سب کو سب کے حقوق ملیں گے اور یہ سب کے ساتھ عدالت سے پیش آئے گی. ٹھیک ہے, جس کے لیے جو چیز جو حقوق ہیں وہ اس حقوق کو ادا کرے گی. امام کی حکومت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عدالت پر ہی بیسڈ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یملأ الارض قسطا وعدلا, یہ زمین کو بھر دیں گے قسط سے, عدالت سے, زمین سے بھر دیں گے. کمامولیت ظلم و جورا, ظلم و جور کو ہٹائیں گے, ختم کریں گے, سب کو صاف کریں گے. اس کے بعد آئیں گے عدالت کی حکومت قائم کریں گے, جو ایک مثلا بنی نوع انسان یا انسانیت کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ عدالت سے پیش آئیے, ہمارے حقوق کو ادا کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کیفیت ہے امام کی حکومت کی, پہلی کیفیت کی جو ہے وہ عدالت قائم ہوگی. دوسرا دین محور. حکومتیں تو بہت ساری حکومتیں ہیں, بہت سارے آپ نے قصے کہانیوں میں ہمارے بچوں تو پہنچایا جاتا ہے, اور اس میں کہ فلاں کی حکومت تھی اور وہ سخی تھا, فلاں کی حکومت تھی تو وہ عادل تھا, نوشیروان عادل اور حاتم تائی, اور یہ مثالیں دی جاتی ہیں, ہے نا, سخاوت کی مثالیں, عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں, لیکن وہاں دین کا تصور نہیں ہے.
چیزیں پے در پے ہوں، متوالی ہوں، مسلسل ہوں، ہاں تسلسل کے ساتھ ہوں، تو اس کو مثلا سوچنے میں اور تصور کرنے میں بھی مزہ آتا ہے نا. نوشرمان عادل کی ایک حکومت ہے، عدالت پر بھی کہا جاتا ہے، تاریخ اور حکایت میں جو بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں تک تو خیر حقیقت کی رسائی تک ہم لوگ تک تو نہیں پہنچے ہیں. لیکن اب جو امام کی حکومت ہوگی، پہلا مسئلہ جو ہے وہ عدالت کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین محور ہوگا. امام کی حکومت دین محور ہوگی. دین محور ہوگی، دین اسلام اس پر بیسڈ ہوگی. دین کے ساتھ ساتھ عدالت ہوگی. اب یہاں پر دین کے ساتھ ساتھ عدالت کے کئی زاویے ہیں، کئی قسمیں نکلیں گی، اس بحث میں نہیں جانا ہے. لیکن یہ میں ایک چونکہ وقت کم ہے کلی طور پر بیان کرتا چلوں. دوسری کوالٹی ہاں، دین محور. تیسرا جو ہے وہ امنیت ہے نا، بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے ایک حکومت کے لیے. ایک آدمی جو ہے وہ کھل کر کے سانس لے سکے، ایک آدمی جو ہے ہر طرف سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ ہاں بلا خوف زندگی جو ہے اپنی وہ بسر کر سکے. مثلا اس حکومت کے اندر چاہتا بھی ہے انسان، آج کی دنیا کا بھی انسان ایک حکومت سے یہی چاہتا ہے. آپ ابھی دنیا کی حکومتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج جو مہاجرت ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ کس بیس پر جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے یہاں پر امنیت نہیں ہے. فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں امنیت ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہیں، کوئی ظلم کرنے والا نہیں، کوئی ستم کرنے والا نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے ہمارے اوپر خوف نہیں ہے وہاں پر. تو انسان وہ سوچتا ہے. تو سب سے بڑی جو کوالٹیز ہیں عدالت کے بعد، دین محوری کے بعد کیا ہے؟ وہ امنیت ہے. امنیت ہونی چاہیے. اور امام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو وہ اس فساد کو، اس ظلم کو، وہ جو دنیا جو برائیوں میں پھنسی ہوگی، سب کو جو ہے وہ جڑوں سے کاٹیں گے. آپ دعائے ندبہ میں دیکھیں، دعائے ندبہ جو روز جمعہ صبح پڑھی جاتی ہے امام کے سلسلے سے، جو دعا ہے اس میں جو عجیب جملے آئے ہیں، جہاں پر سوال کر رہا ہے، یعنی دعا کرنے والا سوال کر رہا ہے، اَيْنَ تَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ اَيْنَ قَاطِعُ حَبَّائِلِ الْكِذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ. وہ جھوٹ کی رسیوں کو کاٹنے والا، وہ ظلم و جور کو ختم کرنے والا کہاں ہے؟ یعنی انسان امید لگائے بیٹھا ہے وہ حکومت کب قائم ہوگی. پوری دعائے ندبہ امام زمان کی حکومت کی ترسیم ہے کہ وہ جب آئیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، ان کا بدلہ لیں گے، وہ انتقام لیں گے، یہ حکومت قائم کریں گے، جھوٹ کو ختم کریں گے، فساد کو ختم کریں گے. تو یہ امام کی حکومت کی کوالٹیز ہیں. عدالت ہو، دین محوری ہو، اس میں امنیت ہو، اس میں یعنی فساد اور کذب اور افتراء اور ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ اس کو ختم کر کے ایک صاف ستھری شفاف جو ہے وہ سماج اور معاشرہ سامنے لے کر کے آئے اپنی حکومت کے ذیل میں. اور اسی طریقے سے امام کی حکومت کی کوالٹیز یہ ہوگی، جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو لوگوں کی عقل جو ہے وہ کامل ہوگی. کیا بات ہے. لوگوں کی عقل کامل ہوگی اور علم اور ترقی کرے گا. ابھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ علم کس مرحلے تک پہنچا ہے. آپ اے آئی کو دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے سیٹلائٹ کی دنیا ہو رہی ہے، ڈیجیٹل دنیا ہو رہی ہے. انسان تصور نہیں کر پا رہا ہے کہ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی تو علم اور ترقی کرے گا. ابھی علم کہاں تک پہنچے گا، کس حد تک جائے گا، وہ تصورات میں بھی ابھی نہیں آ سکتا ہے. بعض روایت میں کہا کہ 27 مرحلے ہیں جس میں سے 2 ابھی مرحلے. ہاں آفرین. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علم کے 27 حرف ہیں. 27 حرف ہیں. جی ہاں. کہ صرف 2 حرف کھلے ہیں. اور 2 حرف کھلے ہیں تو انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ چاند ستارے اور جو ہے وہ سب تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ہاں، آفتاب و مہتاب تک اس کی رسائی ہو چکی ہے. دریا کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی انسان اپنے اسی 2 حرف کے بدولت پہنچا ہے. اور جب 27 حرف کھلیں گے علم کے، 25 اور کھل جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر اس وقت علم کی کیفیت کیا ہوگی، عقل کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ امام کی حکومت کی کوالٹیز میں سے ہیں، یعنی عدالت سے شروع ہو کر کے علم تک. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں امام کی کہ جو یہ وقت میں گنجائش نہیں کہ سب کو بیان کیا جا سکے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. اب یہ اس کا ابھی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں کہ جب امام آئیں گے اور ان کی حکومت ہوگی، کوالٹیز یہ جو ہوں گی، تو کیا اس طریقے کی حکومت اور پہلے گزر چکی ہے انبیاء کے زمانے میں یا دوسرے ائمہ کے زمانے میں؟ کن سے سملیرٹی ہوگی، دونوں کو ملایا جا سکتا ہے کس نبی سے؟ دیکھیں، جو یہ حکومت ہے، امام کی جو حکومت کا تصور روایتوں میں آیا ہے اور جو بیان کیا گیا ہے، اس قسم کی حکومت زمانے قدیم میں، ماضی میں کسی بھی حکومت میں نظر نہیں آتی ہے کہ ایسی کوئی حکومت قائم ہوئی ہو. جناب سلیمان نبی کی حکومت رہی ہو، جناب یوسف کی حکومت رہی ہو، یا مثلا دیگر انبیاء کی جو حکومت رہی ہو، خود مولا کائنات کی خلافت کو جو زمانہ رہا ہو.
جو امام مہدی کی حکومت کا کانسیپٹ ہے وہ گزشتہ کسی بھی حکومت میں نظر نہیں آتا. چونکہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا کہ ایک حکومت کی جو تمام طرف سے عدالت محور ہو، تمام طرف سے دین محور ہو، جہانی ہو، سب سے بڑھ کر جہانی ہو، جعل حق وزحق الباطل، باطل ختم ہو گیا ہو، حق کی حکومت ہو اور پوری کائنات پر کہیں بھی باطل کی حکومت نہ ہو، اس طریقے سے کوئی حکومت نظر نہیں آتی ہے. لیکن جو بعض انبیاء کی سنتوں میں ملتا ہے، جو حکومتیں ہوئی ہیں جناب، تھوڑا مثلا ایک صفت اگر لی جائے اس میں سے تو اشتراکات انبیاء تو ملتے ہیں. مثلا پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے قائم کی حکومت جو ہوگی وہ ذوالقرنین نبی کی حکومت کی طرح ہوگی. بالکل ذوالقرنین نبی کی سنتیں ہمارے قائم کی حکومتوں میں رائج کی جائیں گی. ذوالقرنین نبی کی سنتیں ہمارے قائم کی حکومت میں، چونکہ خود فرماتے ہیں کہ سنتوں کا کچھ ذکر ہے، ہاں اس میں کہتے ہیں اِنَّ ذوالقرنین کانا عبدا صالحا جعلہ اللہ حجۃ علی عبادہ. اللہ نے اس عبد صالح ذوالقرنین کو ہمارے یعنی اللہ کے اپنے بندوں پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ حجت قرار دیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجْرِي سُنَّتَهُ فِي الْقَائِمِ. اور یہی چیز جو ہے وہ اللہ ذوالقرنین کی سنت کو قائم کی حکومت میں جاری کرے گا. ٹھیک ہے. کہنے لگے وجہ مقایسہ کیا ہے؟ وجہ مقایسہ یہ تھا کہ ذوالقرنین ایک جہانی شخصیت ہے، عالمی شخصیت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قائم یعنی آخری امام کی حکومت میں یہ جہانی ہونے کا تصور آئے گا. وہ سنت جہانی بودن بہت زیادہ اس میں تذکرہ نہیں ہوا ہے، لیکن جو ہے اس طریقے سے اس کو لے کر کے آئے ہیں کہ جیسے وہ جہانی شخصیت ہے، امام بھی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہوگی، جیسے وہ تھی ویسے ہاں. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حکومت قائم کے سلسلے سے کہ یعمل بسنتی، یعنی وہ میری سنت قائم ہماری سنت پر عمل کرے گا اپنی حکومت پہ. یعنی جو پیغمبر کی سنتیں ہیں وہ ہاں وہ سنت پیغمبر کی جو سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری قائم کی حکومت میں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی ہماری اسی بات پر تھی. ائمہ کا پورا جو دار و مدار تھا وہ یہ تھا سنت. خود امام حسین سنت رسول خود امام حسین نے جو کہا کہ میں امر بالمعروف اور سنت رسول کو اجرا کرنے کے لیے نکلا ہوں، اپنی اور اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کرنے، ہاں ان کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. میں مثلا شر کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں. خود پوری کربلا سنت رسول پر ہوئی ہے. سنت رسول جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. تو قائم کی حکومت لامحالہ یعنی بالیقین جو ہے وہ کہ سنت رسول پر پورا مکمل عمل ہوگا. اور خود پیغمبر کی روایتیں ہیں. اچھا انبیاء کی سنتیں، انبیاء کو کس لیے بھیجا گیا؟ ہم نے کہا نا کہ اشتراکات انبیاء حکومت امام مہدی سے کیا کیا ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب میں نے کہا کہ کوئی ایسی حکومت نہیں گزری ہے جو اس طریقے کی حکومت ہو جیسے امام قائم کی حکومت ہوگی، لیکن کچھ مشترکات ہیں. انبیاء کو بھیجا گیا، پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا اس زمین پر، تو ان کے مقاصد کیا کیا تھے؟ وہ مقصد جو ہے حکومت قائم میں ظہور پذیر ہوں گے. اور اس کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ فَبَعْثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ. اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ جو ہے وہ میثاق فطرت کی طرف دعوت دیں. یعنی پروردگار سے جو عہد و پیمان لیا گیا ہے، جو عہد و پیمان ہوا ہے اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کریں. حکومت قائم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف، میں نے کہا کہ جب پوری دنیا پر حق کی حکومت ہوگی تو حق کی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حکومت ہوگی. دین الہی کی حکومت کا مطلب ہے اللہ کی حکومت ہوگی. آپ جو عہد و پیمان کر کے اوپر سے آئے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی جو ہے وہ اس کے معبود ہونے کا جو عہد لے کر کے آئے ہیں وہ آپ کو یہاں اجرا کرنا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ قائم کرنا. اور یہ سنتیں اور یہ حکومت قائم میں اس کو ہونا ہے. اور وہ جو نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں، انبیاء اس لیے آئے کہ ان کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے تم استفادہ کر رہے ہو تو اپنے رب کو یاد کرو. حکومت قائم میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دہرائی جائیں گی. جو انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حکومت قائم میں اجرا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے گا. تو یہ اشتراکات انبیاء حکومت قائم سے اس طریقے سے ملیں گے یہاں پر آ کر کے.
سبحان اللہ. اب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ہمارے ویورز کے سامنے اگر یہ بتا دیں کہ جب امام آئیں گے اور حکومت ہوگی اور یہ کوالٹیز ہوں گی اور ان کی حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل حکومت ہوگی, ان کی گورنمنٹ, تو آخر کس طرح سارے لوگ, ساری پبلک, پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی اس وقت؟ جی دیکھیں, ابھی اس سے پہلے کی گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حکومت امام جو ہے وہ عدالت محور ہے. جی ہاں بالکل. اور دنیا, آج کی دنیا کا جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت ہو, عدالت ہو, امنیت ہو, ہے نا. امام کی حکومت کی کوالٹیز عدالت اور امنیت ہے. اور جب ایک حکومت آپ کو آپ کے حقوق ادا کر رہی ہے, آپ کو عدالت سے جو ہے وہ عدالت سے کام لے رہی ہے, عدالت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش آ رہی ہے, آپ کے حقوق کو ادا کر رہی ہے, آپ کو امنیت مہیا کر رہی ہے, یعنی جو مثلا کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو چاہت ہے, جو مثلا لوگوں کی امید ہے جو ایک حکومت سے, جب ایک حکومت مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آئیں گے نا. جب ہر آدمی عدالت چاہے گا, ہر آدمی جو ہے امنیت چاہے گا, ہر آدمی حقوق کی ادائیگی چاہے گا, تو وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے گا. اور میں نے کہا کہ دین محور حکومت ہے. دین محور حکومت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ جائے, ایک دین پر آ جائے. تو یہ اس طریقے سے امام قائم کی حکومت میں سب کے سب جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے, چونکہ حکومت ہی دین محور ہے. سبحان اللہ, جزاکم اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قبلہ نے ہمارے سامنے امام زمانہ کی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے, جو قرآن میں ہے, جو روایات میں ہے, جو سنت میں ہے, جو سیرت میں ہے, ان تمام اسپیکٹ کو قبلہ نے بیان کیا کہ جب امام آئیں گے تو ان کی حکومت کس طریقے سے ہوگی, کیا کوالٹیز ہوں گی ان کی. ان تمام چیزوں پر قبلہ نے روشنی ڈالی, اور یہ بہت عمدہ پروگرام رہا ہوگا, انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا. قبلہ کا ہم شکریہ آپ کی طرف سے اور نبا ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں اور اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک خدا حافظ, فی امان اللہ.